اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ میں مسلسل صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو پیش کر رہا ہوں، اور تسلسل میں صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 20 جو مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے، چونکہ یہ طویل دعا ہے اس لیے کافی عرصے سے اسی دعا سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور انہی کے کلمات، اسی دعا کے کلمات پڑھے بھی جا رہے ہیں، اور اب آخری حصے میں ہیں۔ آج جو جملے میں پیش کر رہا ہوں وہ اس طرح سے ہیں: اللہم صلی علی محمد و آلہ وادر عنی بلطفک واغزنی بنعمتک واصلحنی بکرمک وداونی بصنعک واذلنی فی ذرائک وجللنی رضا۔ مسلسل کئی دعائیں اس میں نے جب اس طرح کے دعائے کلمات پڑھے ہیں، سامنے آئے ہیں وہ، تو ایک بات بطور گزارش، بطور یاد دہانی ذہن میں رکھنے کے لیے کہی ہے بات کہ انسان دعائیں کرتا ہے، لیکن کبھی اس بات پر غور بھی کیا ہے یا نہیں کہ واقعاً ہماری دعا کیا ہونی چاہیے اور ہماری ضرورت کیا ہے۔ ہم اگر اپنی عام زندگی میں نگاہ کریں تو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہی دعا بنتی ہے۔ کسی مصیبت یا حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے بچنے، اس سے نکلنے کی دعا ہوتی ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں، مصیبت سے بچ جائیں، مصیبت میں ہیں تو اس سے نکل آئیں، اور اگر کوئی حاجت پیش آ جائے، وہ مالی ہو، مکانی ہو، زمانی ہو، تو اس کو پانے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ دعا بن جاتی ہے، اور جیسی وہ پوری ہو جاتی ہے پھر ہماری کوئی دعا ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کے ہر لمحے دعا کی ضرورت ہے۔ جیسے میں صرف ایک اشارہ کروں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس کو نعمتوں سے نوازا اسے بہت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے یہ دعا کرتا رہے پروردگار عالم ان نعمتوں کو باقی رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہم رہیں اور نعمتیں نہ رہ جائیں، اور پھر آدمی اس وقت جو ہے دعا کرنے کے لیے اٹھے کہ پروردگارا ایسا کیوں ہوا، اور پھر ہمیں ان نعمتوں سے نواز۔ تو اس میں چند دعائیں اس میں پڑھ کر کے
جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ میری زندگی میں کیا کیا چیزیں مانگنے کی ہیں جو مانگتے رہنا چاہیے۔ پہلی دعا یہ کہ بدر عنی بلطف کا، پروردگارا جو میری زندگی میں برائیاں، خرابیاں، مشکلیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان سب کو اپنے لطف و کرم سے دور فرماتا رہا۔ ہماری یہ دعا کب ہوتی ہے؟ جب وہ سر پہ آ جائے تب۔ کسی خرابی، کسی برائی، کسی مصیبت سے سامنا ہو جائے تب ہم دعا کرتے ہیں، نہیں ہر لمحے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پروردگار کو اپنے لطف و کرم سے ان مصیبتوں سے، مشکلوں سے، مصائب سے بچاتا رہے، نہ یہ کہ جب ہم اس سے دو چار ہو جائیں تبھی دعا کریں اور تبھی پریشان ہوں اور تبھی جائیں کہ میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا اور پتہ نہیں کیوں نہیں ہم اس سے ہمارا پیچھا چھوٹتا۔ بس اس وقت ہم دعا کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور جلدی سے ان پریشانیوں سے نکلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اسی کے بعد واغزنی بنعمتک، اور پروردگارا تو اپنی نعمتوں سے مسلسل نوازتا رہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت بہت سارے اللہ کی نعمتوں سے مشرف ہوں کہ اللہ نے ہم کو شرف دیا ہے کہ نعمتیں وہ ساری ہمیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ہم جن نعمتوں سے مشرف ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو نعمتیں ہم سمجھتے تھے ہماری ضرورت ہے اور وہ ہمیں حاصل ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں اللہ کے حضور ہیں۔ ہم دعا کرتے رہیں پروردگارا جو بھی تیری نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے تو مجھے عزت بخشتا رہے پروردگارا۔ اور تیسری دعا واصلحنی بکرمک، اور پروردگار تو اپنے کرم سے میری اصلاح کرتا رہے۔ اصلاح جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی۔ پروردگار تو اپنے کرم کے ذریعے میری اصلاح کرتا رہا، یعنی کسی طرح کی جسم میں خرابی پیدا ہو تو اس کی بھی اصلاح فرما دے، میری روح میں خرابی پیدا ہو تو اسے بھی، اس کی بھی اصلاح تو پروردگار فرماتا رہتا ہے۔ وداونی بصنعک، اور اپنے احسان کے ذریعے سے تو میرا معالجہ کر۔ میں تیرے احسان، جب اللہ کا احسان رہے گا ہمارے اوپر، احسانات الہی کہ ہیں، اللہ کے احسان کے بغیر شاید ہم جی نہیں سکتے، اور ہماری ہر سانس اس کا احسان ہے، ہر سانس اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا احسان ہے۔ اور پروردگارا سے یہ دعا کرتے ہیں تو اپنے ان احسان کے ذریعے سے میرا معالجہ کرتا رہا، یعنی جس مشکل اور مصیبت سے دو چار ہوں تیرا احسان شامل حال ہوتا رہے گا تو میں اصلاً اس مصیبت اور مشکل کو مشکل سمجھوں گا نہیں، بلکہ وہ آئے گی نہیں، اس سے قریب ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد وَأَظِلْنِي فِي ذَرْعِكَ، اور پروردگارا تو اپنے سائے میں مجھے رکھ، کہ بس تیرا ہی سایہ سایہ، باقی اور کچھ نہیں، دنیا میں کسی چیز کو ہم سایہ بنائیں نہیں، پروردگار تو اپنے سائے میں مجھے رکھ، تیرا سایہ مجھے نصیب رہے۔ وجللی رضاک، اور مجھے عزت عطا فرما اپنی رضا اور خوشنودی سے، یعنی تو مجھ سے راضی رہ، تو پروردگار تو تیری خوشی اور تیری رضا مجھے حاصل رہے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً میں باعزت ہوں، باشرف ہوں، باوقار ہوں، باشوکت ہوں۔ اب دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹا مطمئن ہو کہ میرا بڑا مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے، وہ بڑا اپنے کو باشرف سمجھتا ہے، باعزت سمجھتا ہے کہ وہ بڑا آدمی مجھ سے راضی ہے، مجھ سے مطمئن ہے،
تو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، باعزت سمجھتا ہے، اور حقیقت رکھتا ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہو، خوش ہو، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، تو اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ ووفقنی اذ استشکلت علی الامور لاہداها، اور پروردگارہ جب امور معاملات جو ہیں میرے لیے مشکل ہو جائیں تو اس میں جو سب سے بہتر اس کی طرف مجھے اس کی توفیق عنایت فرما، جو بہتر ہو۔ بہت سارے ہو سکتے کبھی انسان کی زندگی میں کہ کرنا تو ایک ہی ہے، اور ان میں سے بہت سارے امور سامنے، ان میں سے کرنا ایک کو ہے، تو جب تک اس کی ہدایت مجھے میرے شامل حال نہیں ہوگی، ان میں سے کون بہتر اور کون میرے لیے بہتر ثابت ہوگا وہ ہم نہیں چن سکتے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگارہ اگر بہت سارے امور و معاملات سامنے آ جائیں تو جو اس میں سب سے بہتر میرے لیے ہو اس کا انتخاب فرما پروردگارہ، کہ میں اس کو انجام دے سکوں۔ دنیا کے بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، مثلا اعلیٰ اولاد ہے، ان میں سے کسی کا رشتہ، 4 رشتے آ گئے، اور میں جب تک دیکھتا ہوں تو اس میں سے مجھ کو سبھی اچھے لگ رہے ہیں، کبھی فیصلہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا کریں۔ اللہ کی توفیق حاصل ہوگی تو جو واقع میرے حق میں بہتر ثابت ہوگا اللہ اس کا انتخاب کرے گا، اور یعنی ہمارے ایک الہامی کیفیت ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے اندر سے ادھر توجہ دلائے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے کسی کام کو چننے میں 4-5 کام آگے میں، اس میں کس چیز کو چنوں؟ بہت سارے ایسے رزق کے ذرائع ہیں جو ایک ہی وقت میں 4-5 سامنے آئے گا، اور اس میں سے باہر ایک ہی کر سکتے ہیں، تو اللہ سے اس میں بہتر کے انتخاب کی دعا کرنا، اور یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، ہم ہمیشہ اور ہر وقت ضرورت ہے اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اذا تشابہت الاعمال لازکاها، بہت سارے کام ہوں، کام سامنے آ گیا لیکن ایک ہی کام ہے اس وقت میں دیا جاتا ہے، مگر ہے کئی کام سامنے ہیں، ان میں سے ایک ہی انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو بہترین کام ہو میرے لیے اس کی طرف مجھے ہدایت فرما، اور وہ میں اس کام کو انجام دے سکوں۔ وَإِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لِأَرْضَاهَا، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ مانوں یہ نہ مانوں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ عقائد ہوتے ہیں، عقائد کا مسئلہ طے ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں تو دوسرے کچھ نہیں ہے، عقائد ہیں ہمیں، لیکن اب بسا اوقات ایسی چیزیں جو عقیدہ نہیں ہے لیکن بہرحال انتخاب کرنا اس کو، اس میں سے میں اس میں سے کس چیز کا انتخاب کروں، تو پروردگار سے ہم دعا کر دینا چاہیے کہ وہ میں انتخاب کر سکوں جس سے تو راضی ہو، اس میں تیری رضا شامل حال ہو، وہ میں لے سکوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و فوجنی بالکفایہ، پروردگارہ میرے سر پر تاج کفایت ہو، تاج کفایت ہو یعنی میری زندگی کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہوتی رہے، تاج کفایت پر کافی ہے کہ ہم کفایت پر اکتفا تو نہیں کرتے ہیں، ہمیں اور کی ضرورت، بلکہ اور کی ضرورت تو جب کفایت ہے ہمارے لیے کافی ہے اتنا، تو ضرورت تو اور نہیں رہ جاتی۔ آدمی میں ایک لالچ پائی جاتی ہے کہ نہیں یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور یہ بھی میرا اور یہ بھی میرا ہو۔ اگر آدمی کے پاس رہنے کا مکان ہے تو کیا وہ دوسرا مکان نہیں چاہتا؟ کرتا ہے، کچھ دوسرا مکان رہتا ہے، دوسرا ہو گیا وہ تیسرا نہیں کرتا، ضرورت نہیں ہے اس کی، ایک مکان میں رہنا اس کے لیے کفایت کرتا ہے، اور اس کے پاس جو رزق آ رہا اس رزق سے زندگی چل رہی ہے۔ لیکن آدمی
ایک کے ہونے کے بعد دوسری کی فکر کرتا ہے. چلیے ایک فکر دوسری کرنا، جب وہی میرے لیے ذریعہ رزق بن جائے، میرے ذریعے رزق وہی ہو کہ چلیے میں بازار میں میری دکانیں نہیں ہیں یا میری نوکری نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں دوسرا لے سکتا ہے تو اس کے کرایہ پہ اٹھاؤں گا، مثلاً اس سے میرا رزق چلتا رہے گا، بے قدر مسئلہ ہے. آدمی کام بھی کر رہا ہے اور یہ بھی اور وہ بھی مسلسل، یقیناً وہ کفایت پر رکتا نہیں ہے. آدمی اضافے پر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو کیا یہ برا ہے؟ نہیں، مجھے بھی نہیں کہتا کہ برا ہے. برا اس وقت بن جاتا ہے جب سب کچھ اپنے ہی لیے کر رہا ہو. اگر ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے برکات الہی تمہارے شامل حال ہیں تو ان میں دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کو ضروری نہیں کہ دوسرے بالکل تمہارے غیر ہوں، اپنے ہی کتنے اپنے حاجت مند ہوتے ہیں. اللہ جب کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو ان نعمتوں میں پروردگار عالم دوسرے کے حقوق کو رکھتا ہے. جب تک اس حقوق کو ادائیگی ہوتی رہتی ہو نعمتیں باقی رہتی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو لے لیتا ہے، وہ سلب ہو جاتی ہیں. پھر آدمی جو ہے پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے چلی گئیں اور وہ میرے پاس نہیں رہ گئیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی طرف متوجہ رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و توجنی بالکفایہ، تاکہ کفایت میرے سر پر رکھ لگا، میں کفایت پر اکتفا کر سکوں اور کفایت کو جتنی میری زندگی کی ضرورت ساری حاصل ہیں تو میں اس پر اکتفا کر لوں، تو میں پورا سمجھوں کہ ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ اور پھر جو میں دوسرے کے حقوق کو بھی سمیٹتا چلا جاؤں اور اسی دنیا میں گنہگار ہوتا چلا جاؤں. وَسُمِّ حسن الولایہ، اور پردگارہ حسن ولایت یعنی ایک ولایت سرپرستی ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری انسان کی ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو بڑے حسن و خوبی کے ساتھ جو ہے انجام دینے کی صلاحیت ہو، اور میں بڑی حسن و خوبی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہوں، ادا کر سکوں. جیسے مثلا اشارتاً کہوں سے آدمی پوری طرح سمجھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا، ذمہ داری ہے، وہ میری دولت خالی نہیں ہے، اللہ کی امانت میرے ہاتھ میں ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. وہ ذمہ داری کی طرف توجہ رہے، میں اس کو بخوبی انجام دے سکوں. حتیٰ خود دولت دنیا بھی دی، اس میں بھی ذمہ داریاں ہیں. اللہ نے بہت ساری ذمہ داریوں کا نام لے کر کے بتایا ہے، مثلا نان و نفقہ، زکوٰۃ و خمس وغیرہ وغیرہ. اور دولت کی وجہ سے کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، وہ مثلا کہ اتنا ہو گیا کہ حج ہم کر سکتے ہیں، حج واجب ہو گیا، وہ ذمہ داری کو ادا کر سکوں. پروردگارا حسن ولایت عنایت فرما. وَحَبْ لِي صِدْقَ الْہدایہ، اور سچی ہدایت، یعنی میں جس طرف جا رہا ہوں واقعاً اس میں صداقت ہو، اس میں سچائی، جو ہدایت ملے میں تو اس میں صادق رہوں، سچا رہوں. آدمی ہو سکتا ہے کہ پانے کے لیے کبھی نظر و نیاز بھی کر لیتا ہے کہ اگر مجھے اتنا مل جائے تو میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا، اچھی نظر کی ہے مثلا یا اچھی نیت کی ہے کروں گا. لیکن وہ جب چیز آ جاتی ہے تو ایک مطلب کہ پھر دوبارہ اس پر سوچتا ہی نہیں ہے. کر تو دیا بائی چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ نیکی ایک ہی طرف دفع کیوں؟ نیکی کی شکلیں بھی بدل سکتی ہیں اور تسلسل بھی رہ سکتا ہے. مطلب وہ اس کی دعا کرتے رہنا، پروردگار یہ چیز مجھے عطا کر. ایک عجیب سی دعا، اسمہ لا تفتنی بالساعہ، اور کثرت دولت سے کی آزمائش سے نہ لینا. پروردگارا اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دولت دے کر کے آزماتا بھی ہے. اور اس کی میں بالکل زندگی قریب سے مثال دیتے ہوئے کہوں
کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ہم نے کچھ دیا، پیسے دیے، کھلونا دیا، اور دے کر کے ایک مرتبہ میں خود مانگنے مجھے دے دو۔ اب میں جانتا ہوں کہ میں نے ہی دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے ہی کی چیز ہے اور بچے ہی کے مقدار کے برابر میں اگر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے، یہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے یا بنانے کے لیے۔ دیکھو صرف لینا آتا ہے کہ دینا بھی آتا ہے؟ نہیں آتا، صرف مانگنا آتا ہے، لے لینا آتا ہے۔ بھائی مانگ رہا ہے تو کسی سے مانگ ہی رہا ہے، لیا ہے تو کسی نے دیا ہے، تبھی تو جب دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تم سے بھی مانگے۔ تو خالی ایک ہی عادت نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی رخ اور کردار کا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف مانگنا ہے، دینا بھی آئے۔ اس لیے میں نے اس طرح کے معاملات میں اکثر و بیشتر سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول کو دہرایا ہے کہ تم رزق طلب کرو صدقے کے ذریعے سے، رزق طلب کرو صدقے کے ذریعے سے۔ یعنی ہم طلب کر رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے دولت ملے، لیکن اس سے پہلے حکم ہو رہا ہے کہ مولا کا کہ صدقہ نکالو، صدقہ نکال کے رزق مانگو، یعنی پہلے دو پھر مانگو، پھر مانگو۔ دینا یعنی جب تک میرے پاس نہیں ہے تو جتنا بھی ہے اتنا کم تو دو نا، کم ہی صحیح دو، تاکہ اس دینے کے نتیجے میں ملے، اور جب مل جائے تو جس مقدار سے ملے اسی اعتبار سے دیتے رہو، ورنہ آئی ہوئی نعمت جو ہے چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ولا تفتنی، مجھے میری آزمائش نہ کرنا پڑے بالساعہ، وسعت رزق کے ذریعے سے۔ وامنحنی حسن الدعوۃ، اور پروردگارا تیرے نظر کرم رہے میرے اوپر اچھی چیزوں کے ذریعے سے۔ ولا تجعل عینی ولا تجعل عیشی کدن کدا، میری زندگی مشکل مصیبت ہی مصیبت نہ ہو پروردگارا۔ ہوتی ہے بسا اوقات افراد جو ہیں شکوہ کرتے ہیں مولانا بھی مشکل سے نکل ہی نہیں پاتا، یہ کرتا ہوں وہ ہو جاتا، یہ کیا اور یہ ہو جاتا، مشکلات سے نکل نہیں۔ پروردگار ہے میری زندگی، میرا عیش یعنی وہی زندگی کی معاشرت کو مصیبتوں پر مصیبتیں نہ کرا دینا۔ دیکھیے مصیبتیں مشکلات آتی ہیں، انسان کو مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے، نکلنے کا راستہ، اس لیے کہ جب تک انسان مشکلات سے اور آسانیوں سے دوچار نہیں ہوگا، اس کے بغیر جو ہے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں امتحان کے طور پر، لیکن مسلسل ہوتی ہے تو آدمی ذرا بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ ولا رد دعائی علیہ رد، اور پروردگارا میں دعا کروں تو اس میں دعا کو میرے منہ پر نہ مار دیتا، اس کو رد نہ کر پروردگارا، دعا کو قبول فرمان۔ فإنی لا اجعل لك ضدا ولا عدو معك ندا، پروردگارا میں تیرے علاوہ کسی اور کو مانتا بھی نہیں، کسی اور کو تیرا شریک قرار نہیں دیتا پروردگارا، بس تجھی کو معبود مانتا ہوں۔ دیکھیے سب چیزوں میں صدق ہونا چاہیے، کیونکہ گہرائیوں سے سمجھ کر کی بات ہے پروردگارا بس تو ہی ہے، تجھی کو مانتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ میں در بدل لوں کہ چلو یہاں پوری نہیں ہوتی ہے وہاں چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤں گے کہ وہاں جو ہے نہیں ہوتی ہے۔ یہ پروردگار میں تجھی سے سوال کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طرح کے امتحانات بھی لیتا ہے کہ دیکھیں اپنے ایمان پر کتنا ثابت قدم ہے۔ پروردگارا محمد آل محمد کے صدقے ہمیں ایمان کی راہ پر ثابت قدم رکھ، اور معبود ہمیں سخت امتحانات اور آزمائش سے نہ آزمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.